إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد کل کی مجلس میں ہم نے چند بنیادی باتیں جو ہیں وہ سمجھی تھیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کی طرح حدیث بھی وحی ہے اور یہ حجت ہے، اور اس کے اوپر مختلف دلائل ہم نے اس کے حدیث کے وحی ہونے کے بھی پڑھے تھے، اور اس کی حجیت کے حوالے سے بھی دلائل وہ ہم نے پیش کیے تھے۔ اس کے ساتھ کچھ کلی اعتراضات تھے منکرین حدیث کے، جو کہ حدیث کی حجیت پر وارد کیے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم نے اختصار کے ساتھ کچھ روشنی ڈالی تھی کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ سارے کے سارے باطل اور غلط ہیں۔ تو ایک اور اہم اعتراض ہے ان کا، جو کہ جس کو آپ کلی اعتراض کہہ سکتے ہیں تمام تر ذخیرہ حدیث پر، وہ بڑا اہم ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور یہ ایسا اشکال ہے جس کو کہ آج کل کے دور میں یہ حغامدی جیسے لوگ لیے پھرتے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ اہل الحدیث کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، جس کے نتیجے میں وہ جزوی طور پر کسی نہ کسی بہانے سے حدیث کا رد اور انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ یہ اعتراض ہے کہ حدیث کے ثبوت کا، اس کی تحقیق کا جو طریقہ کار محدثین نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ کار کامل نہیں ہے یا درست نہیں ہے۔ مختلف قسم کے اعتراضات۔ اس کے نتیجے میں اب بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہنا شروع ہوئے کہ محدثین نے جو حدیثوں کو جانچنے کا طریقہ اختیار کیا ہے اس میں نقص ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ محدثین صرف سند کو دیکھتے ہیں اور متن کا لحاظ نہیں رکھتے، خیال نہیں رکھتے۔ سند ٹھیک ہو تو حدیث کی صحت کا حکم لگا دیتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ محدثین متن کا بھی اعتبار کرتے ہیں، اور متن میں پائی جانے والی جو غلطیاں ہیں ان پر بھی تنبیہ کرتے ہیں۔ کتب علل اس پر واضح دلیل ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہم اس کو انشاءاللہ سمجھتے ہیں بعد میں۔ اسی طرح سے کچھ دوسرے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں باب، مثال کے طور پر عقائد کے باب میں دلیل قطعی الثبوت ہونی چاہیے، کیونکہ عقیدہ قطعی چیز ہوتا ہے تو اس کے لیے قطعی الثبوت دلیل چاہیے۔ اخبار احاد قطعی الثبوت نہیں ہے، لہذا وہ اخبار احاد سے جان چھڑوا لیتے ہیں، خاص کر خبر واحد سے، خبر غریب سے۔ عقیدے کے باب میں اس کو نہیں مانتے۔ پھر اپنے ضابطے اور اصول کئی لوگوں نے وضع کیے ہوئے ہیں کہ جی اگر حدیث قرآن کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے، حدیث عقل کے خلاف ہوگی تو نہیں مانیں گے، یا حدیث کو روایت کرنے والے راوی کا عمل اس کے خلاف ہوگا تو اس حدیث کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو منسوخ سمجھیں گے یا کوئی تعویل اس کی کریں گے۔ بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے
قول اور اس کی رائے کے مخالف آ جائے، ہم یا اس کو منسوخ سمجھیں گے یا اس کو ہم تعویل پر محمول کریں گے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر دیں گے۔ یعنی کہ قبول و رد، حدیث کی قبول و رد کے لیے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے پیمانے وضع کیے ہوئے ہیں، اور سارے کا سارا اعتراض آ جا کے کیا ہے محدثین کے مقرر کردہ پیمانے پر، کہ حدیث کو قبول کرنے کا یا رد کرنے کا جو پیمانہ محدثین نے بنایا ہے، یا جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پیمانہ ناقص ہے یا سرے سے ہی غلط ہے یا اس میں جامعیت نہیں ہے۔ یعنی کہ آ جا کے سارے کا سارا اگر آپ غور کریں تو ملبہ گرتا ہے صحت و سقم کا معیار جانچنے والے محدثین کے پیمانے پر۔ محدثین نے صحت حدیث کے لیے شرطیں لگائی ہیں کہ اس کو روایت کرنے والا راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند اس کی متصل ہو، اور وہ معلل اور شاذ نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں، اگر یہ پائی جائیں گی تو وہ روایت کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کے ہاں سند کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کئی لوگ سند میں انقطاع کو مضر نہیں سمجھتے، خاص کر مراسیل کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ایک طبقے کا احناف میں سے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ والمرسل اقوا من الموصول، مرسل روایت جو ہے وہ موصول سے زیادہ قوی ہوتی ہے، لیکن جب ان کو وہ حدیث پیش کی جاتی ہے سنن نبی داؤد کی مرسل روایت سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق نماز کے، تو وہ نہیں مانتے، وہاں ان کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ قاعدے بناتے ہیں اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، اس مقصد کے بعد اس قاعدے کو یہ خود نہیں مانتے۔ تو بہرحال محدثین نے جو قاعدہ اور قانون مقرر کیا ہے حدیث کی صحت اور سقم کو پرکھنے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ یہ قاعدہ محدثین کا اپنا گھڑا ہوا، اپنا اختراع کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ قاعدہ کتاب اللہ سے، قرآن مجید فرقان حمید سے مستنبط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اب 5 کی 5 شرطیں اس ایک آیت سے محدثین نے استنباط کی ہیں۔ ان جاءکم، اگر تمہارے پاس آئے، یہاں سے انہوں نے اتصال سند کی شرط لگائی ہے کہ خبر لانے والا جس کو خبر دی جا رہی ہے اس کے پاس آئے، سند ان کی متصل ہو، چین جڑی ہوئی۔ فاسقن، فاسق سے انہوں نے شرط لگائی ہے عادل کی، لفظ فاسق سے، کہ فاسق کی خبر ہوگی تو قبول نہیں کی جائے گی، عادل کی خبر قبول کی جائے گی۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، وہ لے کے آئے کوئی خبر، لفظ نبا سے انہوں نے ضبط کی شرط نکالی ہے، کیونکہ خبر وہی دے گا جس کا حافظہ ٹھیک ہوگا، اگر حافظہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر وہ خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کو تو بات بھول جائے گی، وہ پھر اس کے اندر اپنی طرف سے حق و اضافے کر کے اس کو وہ کام کرے گا کہ ذرا سی بات تھی افسانہ بنا دیا، وہ کئی حق و اضافے کر جائے گا، وہ خبر نہیں رہے گی، تبصرہ بن جائے گی۔ تو لفظ نبا سے انہوں نے ضبط کی شرط نکالی ہے۔ تو یہ تینوں شرطیں ہو گئی کہ سند متصل ہو، بیان کرنے والا عادل ہو، اور ضابط ہو، حافظہ بھی اس کا ٹھیک ہو، اور خود بھی عقل مند مسلمان ہو جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والا اور صغیرہ پر اصرار نہ کرنے والا اور خلاف مروت کاموں سے بچنے والا، یہ عادل ہوتا ہے۔ اور ضابط چاہے وہ ضبط کتاب ہو، اس نے سن کے کتاب میں درج کر کے محفوظ رکھ لیا ہو اس کو، یا پھر ضبط صدر ہو، زبانی یاد کر لیا اس کو،
اور اس کا حافظہ ایسا ہو کہ وہ بات نہ بھولے، اور اگر کتاب میں لکھا ہے تو کتاب میں لکھے ہوئے کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کرے، کسی بھی صورت میں اس کو ضبط کر لے، چاہے ضبط کتاب ہو چاہے ضبط صدر۔ اور آگے لفظ ہے فتح بینو، یہاں فتح بینو سے انہوں نے دو شرطیں نکالی، عدم شذوذ اور عدم نکارت، عدم علت کی، کہ وہ روایت معلل اور شاذ نہ ہو۔ یہ اتصال سند اور راوی کی عادل و ضابط یعنی ثقہ ہونے کے بعد یہ اگلی جو شرطیں ہیں کہ وہ روایت معلل اور شاذ نہ ہو، یہ معلل اور شاذ ہونا سند کے اندر بھی ہوتا ہے، متن کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو گویا محدثین نے متن کو بھی پرکھنے کے لیے ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے، اور سند کو پرکھنے کے لیے بھی ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ جو مقرر کیا انہوں نے اپنی طرف سے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے نہیں مقرر کیا، بلکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی کتاب میں مقرر ایک اصول کو انہوں نے کھول کر بیان کر دیا کہ خبر کے سچا یا جھوٹا ہونے کا پتہ چلانے کے لیے یہ ضابطہ ہے۔ تو محدثین نے جو اصول اور ضابطہ وضع کیا ہے حدیث کی صحت اور سقم کو پرکھنے کے لیے اور جانچنے کے لیے، وہ تو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے جو بھی قاعدے بنائے ہیں حدیث کو قبول یا رد کرنے کے، ان میں سے کوئی قاعدہ بھی دلیل نہیں رکھتا سوائے عقلی موش گافیوں کے۔ اور اس حوالے سے ہم گزشتہ سبق میں بحث کر چکے ہیں کہ عقل ہر بندے کی الگ الگ ہوتی ہے، کسی کی عقل میں کوئی بات آتی ہے تو کسی کو کوئی دوسری بات معقول نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں روزانہ مختلف نظریات پہ لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کے بڑے بڑے کاموں تک، چاہے وہ شرعی مسائل ہوں یا گھریلو مسائل ہوں یا کاروباری مسائل ہوں، وہ ایک بندہ ایک چیز کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسرا اسی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، دونوں اپنی اپنی عقل سے دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا۔ عقلیں ہر کسی کی جدا جدا اور الگ الگ ہوتی ہے۔ عقل سلیم وہ عقل ہے جو وحی الہی کے تابع ہو، تو جو وحی الہی کے تابع ہوگی عقل، وہی درست عقل قرار پائے گی، یعنی کہ عقل کی صحت اور سقم کو پرکھنے کا معیار بھی وحی الہی ہے، وگرنہ ہر کوئی اپنی عقل کو درست کہتا ہے اور دوسرے کی عقل کو غلط اور خطا قرار دیتا ہے۔ تو اس لیے جو عقلی دلائل انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اصل میں حقیقت میں وہ کوئی عقلی دلائل نہیں ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ دلائل عقلی نہیں بلکہ شیطانی دلائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وحی الہی کی دلیل کے خلاف ہے، اور جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اتارے گئے قرآن، اللہ کی نازل کردہ وحی کے برخلاف دلیل ہوگی، وہ دلیل نہیں ہوتی۔ تو محدثین کا جو اصول اور ضابطہ ہے حدیث کی صحت اور سقم کو پرکھنے کے لیے، وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا عطا کردہ مقرر کردہ ہے، وہ حقیقت میں الہی منہاج، الہی ضابطہ ہے، جس کو محدثین نے وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ایک چیز کو پرکھا اور اس کے مطابق قانون بنایا ہے۔ تو اس لیے ان کا یہ اعتراض کہ محدثین نے اپنی طرف سے ضابطہ گڑھ لیا ہے اور تحقیق کا طریقہ کار تو ہر دور میں تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو یہ جو محدثین کا طریقہ تحقیق تھا، اب جدید دور میں یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کارگر معلوم نہیں ہوتا، لہذا اس میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور اب تو سائنس ترقی کر گئی ہے، اب تو عقل بڑی ترقی کر گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بہانے بنا کے اور اعتراض کرتے ہیں اس قاعدے پر، تو وہ سارے کے سارے اعتراض بالکل باطل ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ محدثین کی اپنی کاوش ہے اس لیے اعتبار نہیں، تو
उसका जवाब सीधा सीधा है कि ये उनकी अपनी काविश नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाजिल करदा एक तरीका था, जिसको मुहद्दिसीन ने अपने इस फन में सिर्फ अप्लाई किया है। ये चंद एक कुल्ली एतराज़ात थे, इश्कालात थे मुनकरीन हदीस की तरफ से, जो कि आम तौर पे वो पेश करते हैं। इसके अलावा जितने एतराज़ात हैं वो जुज़वी एतराज़ात हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे के अपनी बात ख़त्म करूँगा, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपके जो सवालात हैं उनकी तरफ आएंगे। एक मिसाल ये ले लें कि सुनन नबी दाऊद और मुस्नद अहमद में बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि नेको बद को फरिश्ते जब उसकी रूहों को कब्ज़ करने के लिए आते हैं, तो उनका इंदराज किताब के अंदर होने के बाद नेक आदमी का इंदराज किया जाता है इल्लियीन नामी किताब में, और बुरे आदमी का इंदराज किया जाता है सिज्जीन नामी किताब में। तो इंदराज होने के बाद फतुआद रूहुहु फी जसदी, उसके जिस्म में उसकी रूह को लौटा दिया जाता है। अब इस हदीस का इनकार किया बहुत से लोगों ने, जिनमें जमातुल मुस्लिमीन वाले, उस्मानी ग्रुप और इसी तरह दीगर भी कई मुनकरीन हदीस शामिल है। एतराज़ क्या किया कि अगर हम इयादा रूह को मान लें, इयादा रूह वाली हदीस को अगर हम दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं, तो नतीजा ये निकलेगा कि एक और जिंदगी बन जाएगी, जबकि कुरान में अल्लाह ने कहा है रब्बाना अमत्तना सनतैन अहयैतना सनतैन अहयैतना सनतैन व अमत्तना सनतैन। और इसी तरह फरमाया है कईफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तो यहाँ पे दो जिंदगियों और दो मौतों का जिक्र है। अगर हम ये मान लें कि रूह जिस्म में दोबारा लौटा दी जाती है, तो ये तो एक अ, तीसरी जिंदगी का वजूद हो जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत, हत्ता कि जब उनमें से किसी एक को मौत आती है, क़ाल रब्बिरजिऊन, तो वो कहता है मुझे लौटा दीजिए। अल्लाह फरमाते हरगिज़ ऐसा नहीं, ये कलिमा वो ज़रूर कहेगा, लेकिन व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, उनके पीछे एक आड़ है, बरज़ख है, उस दिन तक जिस दिन ये दोबारा उठाए जाएंगे। तो रूह तो क़यामत तक दोबारा जिस्म में आएगी ही नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है वइदन नुफूस ज़ुव्विजत, क़यामत के दिन रूहें जिस्मों के अंदर मिलाई जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। तो हदीस कह रही है क़यामत से पहले रूह लौटा दी जाएगी, और फिर इससे एक नई जिंदगी का वजूद और इस्बात हो रहा है। दो के बजाय ये तीन जिंदगी हो जाए, यानी कि इस तरह के मुख्तलिफ एतराज़ात करके वो इयादा रूह वाली इस हदीस से जान छुड़वाते हैं, और फिर अगले मरहले में वो अज़ाब कब्र का इनकार करते हैं। हालांकि अगर वो आयात जिनको ये लोग दलील बनाते हैं उन्हीं पे ही गौर किया जाए, तो मालूम होता है कि उन आयात में भी इयादा रूह की नफी नहीं है, बल्कि इयादा रूह का इस्बात होता है बाद आयात से। जिस तरह हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन। अब इसके तर्जमे पे ज़रा ठहर ठहर के गौर करें, मसला बड़ा वाज़ेह सा है। हत्ता के जब उनमें से किसी एक को मौत आती है। अब मौत आने से पहले बंदा रूह और जिस्म का मजमुआ था, अकेली रूह या अकेला जिस्म तो नहीं था ना, रूह और जिस्म का मजमुआ था। तो गोया अहदुहुम कौन है? रूह और जिस्म का मजमुआ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उस रूह और जसद के मजमुए काफिर शख्स को, जो दुनिया में जिंदा जीता जागता है, उसको जब मौत आती है, तो मरने के बाद काला वो कहता है रब्बिरजिऊन, मुझे लौटा दीजिए। अब सवाल ये है कि इस काला के अंदर जो जमीर है, इसका मर्जा कौन है, कहने वाला कौन है? यकीनी बात है कि इसका मर्जा अहदुहुम है, और अहदुहुम कौन था? रूह और जसद का मजमुआ। तो यहां से तो याद रूह साबित हो रहा है।
کہ مرنے کے بعد یہی روح و جسد کا مجموعہ کہتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال روحه رب ارجعون، کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو اس مرنے والے کی روح کہتی ہے اللہ مجھے واپس لوٹاؤ. یہ تو نہیں کہا نا اللہ نے، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ قال رب ارجعون. جس کو موت آئی تھی روح و جسد کے مجموعے کو، وہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس لوگ بھیجو. تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ جو واپسی کا مطالبہ ہے وہ واپس دنیا میں جانے کا مطالبہ ہے، روح کا جسم میں جانے کا مطالبہ نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہاں پر بھی دیکھ لیں، یہ تو نہیں کہا وَمِن وَرَائِ أَرْوَاحِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ بَرْزَخٌ کہ ان کے روحوں اور جسموں کے درمیان آڑ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ رجعت الی دنیا کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ اس کے درمیان یعنی روح و جسد کے مجموعے کے درمیان اور جو یہ مطالبہ کر رہا ہے رجوع الی دنیا کا، اس کے درمیان آڑ ہے الی یوم یبعثون. اسی طرح کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اس کے اوپر بھی اگر غور کرے تو اس سے بھی زیادہ روح ثابت ہوتا ہے. کنتم امواتا تو مردہ تھے، فاحیاکم تو موت کے فوراً بعد اس نے تم کو زندگی دی. یعنی موت اور زندگی کے درمیان میں کوئی اور خلا حائل نہیں ہے. فا عربی زبان میں تعقیب مع الوصل کے لیے ہوتا ہے، اور ثم تعقیب مع التراخی کے لیے ہوتی ہے. یعنی کہ موت کی کیفیت اور زندگی کے پیدا ہونے کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے. موت کا مرحلہ ختم ہوتے ہی فوراً زندگی کا مرحلہ شروع ہو گیا. فاحیاکم ثم یمیتکم، اور زندگی ملتے ہی فوری طور پر موت نہیں آئی، بلکہ کچھ وقت کے بعد، چاہے وہ کچھ وقت چند گھنٹوں کا ہو، چند دنوں کا ہو، یا سالوں کا ہو، زندگی ملتی ہے چاہے چند لمحوں کے لیے ملے. فوری طور پر زندگی ملتے ہی فوراً موت نہیں ہے، بلکہ زندگی ملنے اور موت آنے کے درمیان وقفہ ہے. ثم یمیتکم، لفظ ثم وقفے پہ دلالت کرتا ہے. اچھا، جب موت آ گئی تو موت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون. موت کے بعد ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد فوری طور پر رجعت اللہ نہیں ہے، بلکہ ثم الیہ ترجعون. پہلے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو فوراً زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، کچھ وقفے کے بعد وہ تم کو مارے گا، مارنے کے ثم یحییکم، کچھ وقفے کے بعد وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور زندہ ہونے کے فوراً بعد تم اللہ کے پاس میدان معاشر میں نہیں پہنچو گے، بلکہ ثم الیہ ترجعون، کچھ وقفے کے بعد تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ. اب یہ جو وقفہ ہے یہ چند منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، سیکنڈوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور صدیوں اور سالوں کا بھی ہو سکتا ہے، کئی قرنوں کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے کتنا ہے، لیکن لفظ سما نے تعقیب مع تراخی پر دلالت کی ہے. تو گویا قیامت قائم ہونے سے قبل اعادہ روح کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے. تو جس کو یہ اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ ان کے خلاف دلیل ہے. اور نیک آدمی کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور پھر اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سلا دیا جاتا ہے. جب اس کو سلا دیا جاتا ہے تو سوئے ہوئے آدمی کی تو روح اس کے جسم میں نہیں ہوتی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. موت کے وقت بھی اللہ روح قبض کرتا ہے، اور نیند کے وقت بھی روح قبض کر لیتا ہے. اور پھر یہ مومن کی جو روح ہے یہ سبز پرندوں کی شکل میں اڑتی پھرتی ہے اور اللہ کا رزق کھاتی ہے، حتیٰ کہ جب وہ ساکا ہوگا لوگ سارے بے ہوش ہوں گے، اور پھر دوسرا ساکا ہوگا اور لوگ سارے اٹھیں گے، تو یہ بھی اٹھیں گے اور ان کی روحیں دوبارہ سے جسموں کے اندر ڈال دی جائیں گی.
یعنی کہ اس طرح کے جزوی طور پر بھی الگ الگ حدیثوں کے اوپر بھی ان کے مختلف طرح کے اعتراضات ہیں، لیکن اگر غور کریں آپ تو وہ اعتراض صرف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے نہ تو قرآن کی آیات کو صحیح طور پر سمجھا ہے، نہ ہی احادیث کو صحیح طور پر سمجھا ہے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ اب آپ کا کوئی سوال ہیں تو آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان کو لے کے چلیں اور اس کے جوابات آپ کو دیے جائیں۔ کل کچھ لوگ سوال کرنا چاہ رہے تھے تو آج اس لیے وقت ہم نے چھوڑا ہے، آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس، تو آپ تسلی سے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ کچھ احباب میسج کر رہے ہیں تو وہ پڑھ دیجیے، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پاس ادھر چیٹ میں کوئی چیٹ ٹو ایوری ون، اس میں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا اس وقت۔ مین شاید وہ پرسنل میں کر رہے ہیں، مین پہ کریں تاکہ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال اب آیا ہے کہ متواتر کب سے داخل ہوا علم حدیث میں؟ یہ بلال احمد کی طرف سے سوال ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک تو ہمارا موضوع نہیں ہے، ضمنی ایک بات درمیان میں آ گئی تھی تو کل میں نے کر دی، تو ابھی بھی اس کا مختصر سا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ متواتر جو ہے بطور اصطلاح متواتر، یہ متقدمین کے ہاں، یعنی کہ تابعین تبع تابعین کے دور تک یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں پایا جاتا تھا محدثین کے ابتدائی ادوار میں۔ ہاں، ان کی کلام میں تواتر کا لفظ ملتا تھا۔ من حیث الاصطلاح متواتر جو ہے یہ یعنی کہ تیسری صدی ہجری کے بعد اصطلاح کے طور پر استعمال ہونا شروع ہوئی ہے۔ ہاں جی، یہ جو مقدمہ ابن سلام میں لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحت کی شرائط اس میں موجود ہیں، نہ کہ نفس الامر میں بھی یہ صحیح ہے۔ ہاں، یہ جو بات ہے ابن صلاح کی یہ بڑی اہم ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس میں وہ بڑی ظنیت ہے جسے معترضین حجیت کے منافی قرار دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی صحت کو جب دیکھتے ہیں تو ظاہری طور پر آپ اس کو کی سند کو پرکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سند کو پرکھنے کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں صحت کی شرائط موجود ہیں۔ جب تک آپ اس کے طرق کو جمع نہیں کر لیتے اور اس میں مکمل طور پہ تحقیق نہیں کر لیتے کہ کسی طرح کی علت اور شذوذ اس کے اندر تو نہیں پایا جاتا، اتنی دیر تک آپ اس کو مکمل طور پر صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ یہ مائک کسی کا اوپن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جب تک اس حدیث کو مکمل طور پہ اس کے طرق کو جمع کر کے اس کی علل وغیرہ اچھی طرح سے دیکھ نہیں لیتے، اتنی دیر تک آپ قطعیت کے ساتھ اس پہ صحت کا حکم نہیں لگا سکتے، جس طرح کے متقدمین محدثین نے کیا ہے۔ اسی لیے ابن صلاح نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن حدیث کے صحیح ہونے کا مثال کے طور پر امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے حکم لگایا ہے تو آپ ان کو تو صحیح کہیں، لیکن اس کے علاوہ جو حدیث ہیں ان کو آپ سند دیکھنے کے بعد
صحت کی شرائط پوری ہونے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صحت کی شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن نفس الامر میں وہ صحیح ہیں یا نہیں، یہ آپ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی علت ہو۔ تو جب تک آپ علل کے بارے میں اچھی طرح سے جانکاری نہیں حاصل کر لیتے، اتنی دیر پر قطعیت کے ساتھ اتنی دیر تک آپ اس حدیث پر صحت یا ضعف کا حکم نہیں لگا سکتے۔ مشارکے کے کاروبار میں، مشارکے کا کاروبار یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سے بھائی یہ محمد شیخ یا شیخ محمد کا نامی جو منکر حدیث آدمی ہے، اس کی کوئی انکار حدیث کی کوئی بات ہے تو وہ پیش کریں، اشخاص پر رد کرنے کے بجائے علمی طور پر جو کوئی بات ہے تو وہ پیش کریں، انشاءاللہ ہم اس کو واضح کریں گے۔ خبر واحد اور عمل اہل مدینہ میں تعارض آ جائے تو ترجیح کس کو دی جائے گی اور وجہ ترجیح؟ خبر واحد اور عمل اہل مدینہ میں تعارض آئے گا تو ہم ترجیح خبر واحد کو ہی دیں گے، عمل اہل مدینہ کو نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خبر واحد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور قطعیت کے ساتھ منقول ہے، جبکہ عمل اہل مدینہ اس کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ عمل کب شروع ہوا، لہذا اس کو ہم وہ حیثیت نہیں دے سکتے جو کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے۔ جی کوئی اور سوال ہے تو وہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ ایک سوال ہے، مصطلح الحدیث مثلا مقدمہ ابن صالح میں لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب ہے صحت حدیث کی شرائط اس میں موجود ہیں، نہ کہ نفس الامر میں بھی یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا یہی وہ ضنیت نہیں جسے معتذرین حجیت کے منافی قرار دیتے ہیں؟ اسی کا تو میں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ ابن حجر کا یہ اپنا ابن صلاح کا یہ کہنے کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کا یہ کہنے کا مقصد بڑا واضح سا ہے کہ آپ جب تک استقراء تام آپ کو حاصل نہیں ہوتا، اتنی دیر تک آپ کسی بھی روایت کو نفس الامر میں صحیح قرار دے دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھے کہ آپ اس کو صحیح الاسناد تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کی سند دیکھی ہے نا، سند دیکھ کے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں صحت کی شرائط پوری ہیں، تو آپ اس کو صحیح الاسناد قرار دیں گے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو معلول روایت ہوتی ہے، شاذ روایت ہوتی ہے، وہ صحیح الاسناد ہوتی ہے، لیکن صحیح الاسناد ہونے کے باوجود وہ صحیح نہیں ہوتی اپنی علت اور شذوذ کی وجہ سے۔ یہی بات حافظ بن صلاح نے ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل طریقے سے کہی ہے، تو ان کی بات بالکل درست ہے۔ جب تک آپ عدم شذوذ اور عدم علت کے اوپر مطلع نہیں ہو جاتے، اتنی دیر تک آپ قطعیت کے ساتھ حدیث کو صحیح نہیں قرار دے سکتے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سند ظاہری طور پر اس کی صحیح ہے، یہ روایت صحیح الاسناد ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی علت نکل آتی ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ روایت جو ہے معلول ہے اور ضعیف ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لینا کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے وہ روایت نقل کی ہے غسل جنابت میں عورت کے سر کے بال کھولنے کے حوالے سے، افا انقضوها للجنابات، یہ الفاظ تو محفوظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جنابت کے غسل کے لیے مینڈیوں کو نہ کھولو، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، صحیح مسلم کے اندر ہی الفاظ آتے ہیں دوسری سند کے ساتھ بل الحیضاتی۔ اب امام مسلم رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک روایت کو نقل کر کے دوبارہ اس کو نہیں لے کے آتے، جیسا کہ انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا ہے، اور کہا کہ اگر میں کبھی ایک روایت کو نقل کر کے دوبارہ پھر تکرار کے ساتھ لے کے آتا ہوں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس میں سے ایک وجہ اولی علت ہونا کا، کوئی علت ہوتی ہے جس کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ امام مسلم رحمہ اللہ حیضاتی کے جو الفاظ ہیں یہ بیان علت کے لیے ذکر کیے انہوں نے دوسری سند کے ساتھ، اور سند ظاہری طور پر وہ صحیح ہے۔ اور محدثین کو آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ محدثین کے ہاں یہ مشہور و معروف شاذ الفاظ ہیں۔
اب ایک عام آدمی کیا کہے گا، دیکھے گا کہ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، راوی سارے ثقہ ہیں، سند اس کی متصل ہے، اور روایت بھی مسلم کی ہے، لہذا حیض کے غسل کے لیے بھی عورت سر کے بال نہ کھولے، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا۔ حالانکہ یہ نتیجہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، یہ الفاظ درست نہیں ہے، یہ شاذ ہے، اور پھر یہ اس روایت کے بھی خلاف ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان قدی رأسا کی وم تشیتی وقت تشیلی، اپنا سر کھول کنگھی کر غسل کا، ہے سے غسل کے لیے اس کو حکم دیا تھا سر کھولنے کا، یہ اس کے بھی خلاف ہیں۔ اور پھر جس سند کے اندر یہ آئے ہیں، جس روایت میں آئے ہیں، وہ ایک آدمی اس کو بیان کرنے میں متفرد ہے اور اس نے سب کی مخالفت کی ہے۔ تو یہی بات حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ سند کے ظاہر کو دیکھ کے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو صحیح الاسناد کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے بس، لیکن نفس الامر میں بھی یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، اس کا فیصلہ آپ اتنی جلدی نہیں کر سکتے جب تک آپ اچھی طرح سے اس کے طرق کو جمع کر کے اور اس کی علتوں کو کھنگال نہیں لیتے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں، یعنی کہ معلول روایت اور شاذ روایت کی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی اس بات کی یوں سمجھے کہ تفسیر اور تائید ہے۔ یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ انکار حدیث اصل میں کسی خاص مذہب سے دوری اور فقہی آوارگی کا نتیجہ ہے۔ ہاں، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ انکار حدیث کسی خاص مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ بالکل غلط دعویٰ ہے۔ انکار حدیث اصل میں کسی خاص مذہب سے متمسک ہونے کا نتیجہ ہے، ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب وہ کسی خاص مذہب سے متمسک ہوتا ہے اور پھر اس پر تعصب رکھتا ہے تو پھر اس کو حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور جس نے ٹھانی ہو عمل بالحدیث کی، چاہے وہ موقف اور مسلک کسی کا ہو چاہے نہ ہو، تو اس کو حدیث کے انکار کی حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی۔ انکار حدیث کی حاجت ہی متعصب لوگوں کو ہوتی ہے، عقل پرستوں کو ہوتی ہے، اور یہ کام معتزلہ جہمیہ نے کیا اور وہی کام آج یہ غامدی وغیرہ کر رہے ہیں۔ انکار کرنے والوں کو کس طرح کے دلائل سے سمجھایا جائے؟ دیکھیں، انکار کرنے والے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، آپ ان کے پہلے اعتراض نوٹ کریں کہ وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ کے انکار کرتے ہیں، پھر جو ان کے اشکالات اعتراضات ہیں ان کو آپ ختم کریں۔ ہندوستان میں انکار حدیث یہ سر سید احمد خان اور عبداللہ چکڑالوی اور اسی طرح کے لوگ جو ہیں یہ انکار حدیث کی طرف ہندوستان میں آئے ہیں اور پھر یہ فتنہ پھیلا ہے۔ ہاں، یہ قاعدہ کہ حدیث قرآن کے خلاف قبول نہیں ہوگی اور شاذ کو ثقہ سے قبول نہ کرنا جبکہ وہ اوثق کی مخالفت کرے، بات ایک جیسی نہیں ہے۔ ہاں، ظاہر میں تو یہ بات ایک جیسی معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ اس کی نفس امر اور حقیقت کو سمجھ لیں اچھی طرح سے، کہ یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، کہنے والے نے تو کہہ دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعتاً قرآن کے خلاف ہے بھی کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس طرح میں نے آپ کو بھی ایک مثال دی ہے، اس کی اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں کہ لوگ حدیث کو قرآن کے خلاف کہتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ قرآن کے موافق ہوتی ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی دو آیتیں آپس میں نہیں ٹکرائیں گی، ان کے درمیان تناقض نہیں ہوگا۔ کبھی بھی آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کے درمیان تناقض اور تعارض نہیں ہوگا، کبھی بھی دو صحیح حدیثوں کے درمیان تناقض و تعارض واقع نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا۔ اگر حقیقت میں کہیں پر کوئی تناقض اور تعارض ہے تو ان میں سے ایک چیز غلط ہے، اور اسی کا نام ہی علت اور شذوذ ہے۔ اسی چیز کو پرکھنے کے لیے تو فتبینوا سے عدم شذوذ اور عدم علت کی شرط استنباط کی ہے، یعنی کہ جو بات یہ لوگ کرتے ہیں، بات ہم بھی وہی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے تطبیق کا
کہ وہ اپنی عقل سے ایک چیز کو خلاف دیکھتے ہیں تو پکڑ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ خلاف ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ خلاف نہیں ہوتا۔ اس پر شنقیطی کا وہ رسالہ جو ہے، علامہ شنقیطی کا دفع ایہام الاضطراب عن آیات القرآن، وہ پڑھ لیں، دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب، تو وہ سارے کی ساری آپ کو وہاں پہ مثالیں ملیں گی کہ دو آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن پھر اس اضطراب کو انہوں نے رفع کیا کہ یہ حقیقت میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، غیر اللہ کی طرف سے ہو تو اس میں اختلاف ہو، تعارض اور تناقض ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں تعارض و تناقض نہیں ہو سکتا۔ بعینی ہی حدیث بھی ہم کہتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے، تو قرآن اور حدیث میں حقیقی تعارض اور تناقض نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری ایک سوال کیا ہے کہ اخبار احاد جو ہیں اس کی قطعیت عقیدے کے حق میں، اس پر متقدمین محدثین کی کوئی عبارت، کوئی تصنیف مل جائے آج کے دور میں جنہوں نے اس پر بحث کی، محدثین کا یہ موقف تھا۔ اچھا، اس کے حوالے سے کوئی تصنیف مستقل جو ہے وہ تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس پہ یعنی کہ خبر واحد کی قطعیت کے حوالے سے اصول حدیث کی کتب بعض کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ یہ بھی قطعیت کا فائدہ دیتی ہے۔ تو قطعیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ثبوت کی قطعیت اور ایک دلالت کی قطعیت۔ تو جہاں تک دلالت کی بات ہے تو قرآن مجید میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں، الفاظ ایسے ہیں جو کہ ظنی الدلالہ ہے۔ تو جہاں تک مسئلہ ہے قطعیت کا تو قرآن مجید فرقان حمید بھی خبر واحد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کلام کو پہنچانے والے اکیلے جبریل امین ہیں، یہ خبر واحد ہے، اور جبریل امین سے آگے امت کو بتانے والے اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ خبر واحد ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن ہی خبر واحد ہے، کیونکہ قرآن کا صدور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو رہا ہے۔ حدیث کے صدور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ چونکہ حدیث صادر ہوتی ہے جانب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو رسول اللہ سے نیچے تک تواتر ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ بھی لگا لیں تواتر کہاں سے نکالیں، اسی لیے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو خبر غریب ہے یہ بھی قطعیت اور یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ اپنا وہ جو مصطلحات کی ابتدائی کتاب ہے اطیب المنہ، اس میں بھی انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ اسی طرح حافظ نور پوری صاحب رحمہ اللہ ان کی تصنیفات میں بھی اس چیز کا ذکر آپ کو ملے گا، خاص کر وہ جو صحیح بخاری کے اوپر انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اردو میں وہ چھپا ہوا ہے مرآت البخاری کے نام سے، اس میں بھی یہ چیز مل جائے گی۔ اور اسی طرح امام قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتب میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں راوی اور رسول میں فرق ختم کر دیا ہے، تو رسول بھی تو راوی ہی ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں کہ تم نے اپنے اور محدثین کے درمیان فرق ختم کر دیا ہے۔ چلو ہم اسی بات کو لے لیتے ہیں، محدثین کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے، یہ اپنے پر قیاس کر کے کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی بات بول سکتا ہے، ایک آدمی یہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حفظہ دیا ہوا تھا، تو ان کا سوال انہی کے سر پہ دے مارے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، بات یہ ہے کہ وہ من حیث الروایہ، روایت کرنے میں وہ متفرد ہے۔ پھر کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے جس آدمی نے بتایا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ تم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ اکیلا ہی آدمی تھا نا، تو وہ رسول تھے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام،
بات مان لی اکیلے آدمی کی، خبر واحد کو حجت سمجھا تو بچ گئے. اب وہ تو خبر لانے والا تو رسول نہیں تھا نا. اسی طرح اور کئی ایک واقعات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے قرآن سے بھی اور سیرت سے بھی، کہ ایک اکیلے آدمی کی بات کا اعتبار کیا. جی اور کوئی سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ مجلس کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.